حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہو گیا۔ والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ 6 برس کی عمر میں والدہ بھی چل رسی، دادا جان حضرت عبدالمطلب پیدائش سے ہی حضور سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو عبدالمطلب کی محبت اور بھی بڑھ گئی اپنے پوتے کے ساتھ۔ قدرت خداوندی کو کچھ اور منظور ہے۔ عمر مبارک جب 8 برس کی ہوئی تو دادا جان جناب سیدنا عبدالمطلب آپ کا بھی وقت اجل قریب آ گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ وصال فرما گئے، سیرت نگاروں نے لکھا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آخری ایام میں آپ نے اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو اکٹھا کر کے بٹھایا عبدالمطلب نے، اور تمام اولاد کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میرا پوتا محمد سبحان اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت اجل قریب آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ میرے بعد تم میں سے اس کا خیال کون رکھے گا؟ سبحان اللہ۔ جو اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے وہ کون ہوگا؟ سب نے بڑھ چڑھ کر کہا میں خیال رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو پایا، کیونکہ ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں حضور کا خیال رکھوں، سبحان اللہ۔ ذات ہی ایسی ہے، شکل و صورت ہی اللہ نے اتنی پیاری بنائی ہے کہ اپنے کو اپنے غیر بھی دیکھ کر قربان ہو رہے ہیں، فدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو چاچے ہیں، کیوں نہ خیال رکھیں، کیوں نہ محبت کریں، اپنی جان سے بڑھ کر کیوں نہ چاہیں۔ ہر ایک چاچا کہتا ہے میں خیال رکھوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ جب فیصلہ نہ ہو پایا تو عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ بات ہم محمد پر ہی چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو محمد پسند کر لے وہی اس کی پرورش کرے، وہی اس کا خیال رکھے۔ دادا جان جناب عبدالمطلب نے حضور سے پوچھا بیٹا محمد تم بتاؤ کس کے پاس رہنا پسند کرو؟ سبحان اللہ۔ سارے بیٹھے ہوئے، سارے بیٹھے ہوئے۔ حضور 8 سال کی عمر ہے، اپنے ننھے ننھے قدموں سے اٹھے اور چلنا شروع کیا، خرامہ خرامہ چلتے چلتے سیدھے جا کر جناب عبدالمطلب کی گود میں، جناب ابو طالب کی، اپنے چچا ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ بس فیصلہ ہو گیا، اب محمد کا خیال ابو طالب ہی رکھے گا، ابو طالب ہی خیال رکھے گا۔ اور پھر ابو طالب نے ایسا خیال رکھا، ایسا خیال رکھا کہ دنیا آج تک مسالے دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا خیال رکھا، جو بھی ابو طالب سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے تو ابو طالب یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی کہ اس قدر محبت۔ اور پھر بات بڑھ جائے گی، اس طرف میں نہیں جا رہا۔
اتنا خیال رکھا کہ مکے کے سردار حضور کے دشمن ہیں نا، بچپن ہی سے پیدائش سے ہی حضور کے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ ایک ہستی دنیا میں ایسی آنے والی ہے جو اللہ کا نبی بن کے دنیا میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ان راہبوں کو، ان پادریوں کو پتہ چل گیا ہے، اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ موقع ملے تو ہم معاذ اللہ محمد کو قتل کر دیں، تو وہ تڑپے ہیں قتل کرنے کے۔ تو جناب ابو طالب خیال اس قدر رکھتے ہیں کہ رات کو جب حضور سو جاتے ہیں نا، تو حضور کو جس بستر پر حضور سوتے ہیں اس سے اٹھا کر اپنے پاس ڈال دیتے ہیں اور حضور کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ اگر کوئی قاتل حملہ بھی کرے تو محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرا بیٹا محمد پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اس قدر پیار کہ اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے ابو طالب تیار ہے۔ وقت گزرتا گیا، ابو طالب اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر ملک شام سے ایک یہودیوں کا عالم، ایک پادری اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رہا ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے شام سے ڈیرا اٹھایا اور رستے میں آ کر ایک جگہ پر اس نے جھونپڑی بنائی، ایک مکان بنایا اور اس میں وہ قیام پذیر ہو گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ 400 سال سے وہ رستہ مل کے بیٹھ گیا۔ 400 سال سے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیرے محبوب کا دیدار نہ کر دوں، تیرے نبی کی زیارت نہ کر دوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ 400 سال سے وہ رستے میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر وقت گزرتا گیا، جناب ابو طالب نے ایک دن رخت سفر باندھا تجارت کی غرض سے کہ ملک شام جاؤں۔ قافلہ تیار کیا، لوگ تیار ہو گئے۔ حضور نے آگے بڑھ کے پوچھا چچا جان کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو طالب نے کہا بیٹا محمد میں تو ملک شام جا رہا ہوں۔ اب حضور کی 8 سال کی عمر ہے، بچے ہیں نا، بچے جب ضد پر آ جاتے ہیں تو اپنی بات منوا کر چھوڑتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو ملک شام جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ چچا میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ ابو طالب نے کہا نہیں بیٹا، رستہ بڑا طویل ہے، سفر بڑا طویل ہے، رستے میں مشقتیں، مصیبتیں، اتار چڑھاؤ موسم کا لگا رہتا ہے، تو تو نہیں جا سکتا، بچہ ہے نہ چھوٹا ہے، تجھے نہیں لے کے جا سکتا۔ جب ابو طالب نے انکار کر دیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا کر جیسے والد بچے رو کر بھی اپنی بات منوا لیتے ہیں، ناراض ہو کر بھی اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ سر جھکایا اور خاموشوں کے کونے میں بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑ کر سینے سے لگایا، چوم کر کہا بیٹا محمد رونا، آنسو نہ بہا، میں تیرے آنسو نہیں دیکھ سکتا، تو میرے ساتھ چلا، تو میرے ساتھ چلا، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، رونا۔ اور ابو طالب روتے ہوئے کیسے دیکھے بھائی؟ ابو طالب روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ تو وہ نبی ہے، وہ نبی ہے کہ جس کو میرا خدا بھی ناراض نہیں کرتا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو امت کی خاطر تھوڑا سا غم زدہ ہو جائے نا تو میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب غم زدہ نہ ہو، تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ رب کا فتردہ، تجھے اتنا عطا کریں گے تیری امت کے بارے میں، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس کو تو اللہ ناراض نہیں کر رہا، کوئی بندہ ناراض کیسے کر سکتا؟
المختصر ابو طالب نے ساتھ لیا حضور کو، سواری پر بیٹھے، سفر جاری ہو گیا، روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ پادری اپنے کلیسا میں بیٹھا ہوا ہے، روزانہ چھت پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کس طرف سے محبوب کی سواری آ جائے۔ یا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضور ادھر سے چلے، مکے سے روانہ ہوئے، محبت نے دل میں جوش مارا، اس کو رستے میں محسوس ہونے لگا کہ شاید جس کا انتظار ہے وہ آنے والا۔ ایسے پتہ چلا کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ اب تو ذرا جا کر بلند آواز سے کہو۔ مجھے معلوم ہے فوتگی بھی ہوئی ہے، ریاض صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں ہماری سر آنکھوں پر، اللہ پاک ان کا آنا بھی اپنے گھر میں قبول فرمائے، اور جنازہ پڑھنا ہے اللہ ان کا جنازے پر آنا بھی قبول فرمائے، اور ان کو قدم قدم پر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جمعہ ادا کرنے آئے ہیں، سب مل کر بیٹھے ہیں، ذرا سب بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، مل کے ذرا پڑھو۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف ابھی بھی نہیں، سارے مل کے بولو اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مل کے ذرا پڑھو۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری دیبا سے چل پڑی ہے، سواری دیبا سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، مل کے کہہ دو ذرا سواری دیبا سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ رات کو گھر میں جا کر سو، اللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ امام بصیری کی طرح خواب کے عالم میں حضور کا دیدار نصیب فرمائے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی طرح اللہ خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کی طرح اللہ خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی طرح اللہ خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ مل کے ذرا پڑھو۔ سواری دیبا سے چل پڑی ہے، حضور مل کے پڑھو آخری بار۔ سواری دیبا سے چل پڑی ہے، حضور علامہ قاضی دھالان اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر لکھتے ہیں، میرے آقا ابو طالب کے ساتھ روانہ ہو گئے، ملک شام کی طرف رفتے سفر باندھ لیا، اور رستے میں اتار چڑھاؤ بھی آ رہا ہے، اس سے پہلے قافلہ روانہ ہوا، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی مشکلات آ رہی ہیں۔ جس سفر میں حضور ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، ساری مصیبتیں ختم، ساری مشکلات ختم، رستہ خود بخود آسان ہوتا جا رہا ہے، قافلے کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ادھر راہب پادری بھی روزانہ چھت پر چڑھ کر چاروں اطراف نگاہ دلاتا ہے، شاید اس طرف سے محبوب کی سواری آ جائے، شاید اس طرف سے محبوب کی سواری آ جائے۔ آج جب یہ راہب اپنی چھت پر چڑھ کر کھڑا ہوا، عجیب منظر دیکھتا ہے، دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر ایک ننھا سا بچہ ہے، ایک 8 سال کا معصوم سا بچہ ہے۔ منظر کچھ ایسا ہے، کیفیت کچھ ایسی ہے، شان کچھ ایسی ہے، مقام و مرتبہ کچھ ایسا ہے،
ساتھ بادل چلتا ہے اور بلند آواز سے ذرا چلتا ہے تو بادل چلتا ہے ادائیں ہی نرالی ہیں تیری ہیں کس قدر پیاری ادائیں یا ابھی تک جنہوں نے زبان پر تالا لگایا ہوا ہے اللہ کے ذکر میں اگر یہ زبان نہیں کھلتی مصطفیٰ کے ذکر میں اگر یہ زبان نہیں کھلتی سمجھ لو زبان بیکار ہے اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں زیادہ دیر زبان منہ میں پڑ رہے اس پہ دنیا داری کا سب چڑھ جاتا ہے اپنی دلوں سے اپنی زبان سے دنیا داری کا سب اتارنے کے لیے اللہ کے حبیب کی ثنا بیان کرو اسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ صرف میں نہیں پڑھ رہا میرے رب کا قرآن اٹھا کر دیکھو الحمد کے علیف سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے اللہ پورے قرآن کے اندر اپنے حبیب کی نعت بیان کرتا ہے اپنے حبیب کی ثنا بیان کر رہا ہے اپنے حبیب کی تعریفیں بیان کر رہا ہے 14ویں صدی کے اندر یہ دنیا دار لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حضور کی ثنا خوانی کریں گے بڑا کمال کر دیں گے نہ کوئی کمال نہیں ہے ہم تو صرف اور صرف اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں سارا قرآن میرے نبی کی ثنا بیان کر رہا ہے مل کے ذرا پڑھو تیری اس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ سارے بولو ہاتھ اٹھا کر بہت پکڑ چل جائے نبی کے دیوانے بیٹھے نبی کے مستانے بیٹھے تیری ہیں اس قدر پیاری ادائیں یا تیری ہے کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا بولو بولو خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا کوئی بندہ یہ نہ کہے مولوی صاحب جذبات میں آ کے شعر پڑھے نہ بھائی میرے رب کا قرآن اٹھا کر دیکھ میرا رب کے بھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا اے والضحیٰ کے مکھڑے والے اے واللیل کی زلفوں والے سینہ دیکھا میرے رب نے فرمایا علم نشرح لک صدرک اے انشراح کے سینے والے میرے نبی کی زبان دیکھو میرا رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اے میرے معبود تیرے لفظ چلتے ہی نہیں تو بولتا ہی نہیں تو تب بولتا ہے جب اللہ تجھے حکم عطا فرماتا ہے جب اللہ کی وحی تجھ پر نازل ہوتی ہے میرے نبی کے ہاتھوں کو دیکھ لو میرے رب کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم جہاد اللہ کے ہاتھ ہے میرے نبی کے بازو کو دیکھو میرے رب کا قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اے وما رمیت کے بازو والے میرے معبود میرے نبی کی پیشانی
رب قرآن کے اندر کرتے ہوئے جو فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرے سونے محبوب جس شہر کے اندر تو قدم رکھتا ہے جس مقام پر تیرے پاؤں لگ جاتے ہیں وہ جگہ نہیں رہتی وہ اللہ کی نظر میں بڑے مقام والی بن جاتی ہے. صبر کرو کہتے ہیں جنازے کے بعد سبحان اللہ کہیے. یہ ہمارا آج کا جمعہ یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا اللہ پاک الیاس صاحب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا اس کا ثواب اللہ الیاس صاحب کو پہنچائے. جو ثواب دینے آئے ہو ذرا اپنا دعا سے سبحان اللہ. وقت پورا ہو گیا اختصار کے ساتھ عرض کر دوں جب اس نے دیکھا کہ سونا آ رہا ہے بس دل کی دھڑکن تیز ہو گئی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. نیچے اترا دوڑتا ہوں خادموں کو اکٹھا کیا ادھر آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ. وہ آ گیا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. خادم اکٹھے کر لیے. اتنے میں قافلہ پہاڑی سے نیچے اتر کر ایک درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ گئے. آج بھی کہتے ہیں کہ اردن شہر کے اندر وہ درخت موجود ہے جس کو زندہ صحابی کہا جاتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں زندہ صحابی اس درخت کو کہا جاتا ہے. وہ آج بھی موجود ہے کہتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کتابوں کے اندر پڑھا لوگوں سے سنا علماء سے سنا کہتے ہیں آج بھی موجود ہے. وہ قافلہ آ کر نہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. حضور تھوڑے سے ہٹ کر بیٹھ گئے. قافلے والے سمجھتے ہیں عام بچہ ہے لیکن رب کعبہ کی قسم عام نہیں اسی بچے کے صدقے میں کائنات چلتا جاتا. وہ راہب وہ دوبارہ چھت پر چڑھا دیکھا کہ وہ قافلہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اس نے اپنے ایک خادم کو بھیجا جا کر قافلے والوں کا پورا تعارف لے کر آؤ پوچھ کر آؤ قافلہ کہاں سے آیا. خادم گیا جا کر پوچھا. انہوں نے بتایا بھائی مکے سے آئے ہیں تجارت کی غرض سے آئے ہیں شام جا رہے ہیں. سارا تعارف پوچھ کے واپس آیا. راہب کو بتایا. اس نے کہا اچھا جاؤ قافلے والوں سے کہہ دو دن کا کھانا میرے پاس آ گیا. جب خادم گیا نا جا کر بتایا کہ ہمارا راہب تمہیں کہہ رہا ہے کہ دن کا کھانا میرے گھر آ کر کھانا. قافلے والے حیران ہو گئے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. یہ ہم کئی عرصے سے یہاں سے آتے جاتے گزرتے ہیں راہب کبھی دروازے سے باہر نہیں آیا کبھی پانی تک نہیں پوچھا. آج دعوت پکا رہا ہے. قافلے والوں کو کیا پتا دعوت کس کی ہو رہی ہے. دعوت کر کے نا وہ خادم واپس چلا گیا. واپس جا کے بتایا دعوت ہو گئی انہوں نے قبول کی آئیں گے دن کو. راہب بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکاؤ جتنا انتظام کر سکتے ہو کرو. اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکائے گئے. وقت ہو گیا کھانے کا. جب قافلہ چلا کھانا کھانے کے لیے تو یہ راہب یہ پادری خود دروازے میں استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. ہر آنے والے کو ویلکم کر رہا ہے. ہر آنے والے کو خوش آمدید کہہ رہا ہے. سارے آتے گئے. جب سارے داخل ہو گئے راہب دیکھتا رہ گیا. کہنے لگا کوئی رہ تو نہیں کیا سارے آئے. قافلے والوں نے کہا سارے آ گئے. دوڑ کر پھر چھت پر چڑھ گیا. دیکھا جس کا انتظار کر رہا ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. پھر واپس آیا کہنے لگا قافلے والوں تم کہتے ہو سارے آ گئے مجھے لگتا ہے کوئی رہ گیا. حضرات گرامی کہنے لگا مجھے لگتا ہے کوئی رہ گیا. قافلے والے کہنے لگے سارے آ گئے کوئی بھی نہیں رہا. ایک یتیم بچہ ہے جس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں. کہنے لگا بچہ نہیں ہے تمہاری نظر میں بچہ ہے مگر رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے اس سبا کائنات کے اندر آج تک کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا. یہ دعوت میں نے اسی کے لیے پکائی ہے. تم کے چکر میں آ گئے ہو جاؤ اس کو لے کر آؤ. جب تک وہ آئے گا نہیں کھانا لگے گا نہیں. جب تک وہ نہیں آئے گا کسی کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. جناب ابو طالب نے اپنے بھائی حارث کو بھیجا کہ جا کر محمد کو لے کر آ جاؤ. حارث کے جا کر محمد کو لے کر آ گئے. راستے میں کھڑا ہے پھر جوش
استقبال کیا پرجوش استقبال کرنے کے بعد ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا کر آگے بڑھا قافلے والوں سے کہنے لگا قافلے والوں تمہارا سردار کون ہے قافلے والے کہنے لگے ہمارا سردار ابو طالب ہے ابو طالب ہمارا سردار ہے ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب تو میرے ساتھ آ جا باقی سارے کہیں پر کھانا کھائیں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان قافلے والوں کو کھانا تم کھلاؤ جس کے لیے میں نے یہ اہتمام کیا ہے اس کی خدمت میں خود کروں گا اس کو کھانا میں خود کھلاؤں گا میرے آقا کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب کو ساتھ لے کر اندر کمرے کے اندر چلا گیا اپنے حجرے کے اندر چلا گیا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے کمرے کو سجایا ہوا ہے بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جا کر پرانا سا صندوق کھولا صندوق کے اندر سے ایک کتاب نکالی کتاب نکال کر سامنے رکھ دی کہنے لگا ابو طالب یہ بتاؤ یہ بچہ کون ہے یہ بچہ کون ہے ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے کہنے لگا نانا ابو طالب غلط بیانی سے کام مت لو یہ میرا بچہ نہیں ہے کوئی اور بات کرو یہ بتاؤ یہ کون ہے ابو طالب کہنے لگا بھتیجا ہے میرا بھتیجا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے کہنے لگا اب بات تم نے ٹھیک کی ہے اچھا یہ بتاؤ اس کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں ابو طالب نے کہا بھائی خواب کو آتے ہیں کہنے لگا یہ بات بھی ٹھیک ہے پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اس کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں اس کی آنکھوں میں داڑھی کیوں ہے اس کی آنکھوں میں سرخ گھوڑے کیوں ہیں ابو طالب کہنے لگے اے عالم اے پادری اے راہب جب سے پیدا ہوا ہے اس کی آنکھیں اسی طرح قدرت نے سرمگی بنائی ہے اس کی آنکھیں قدرت نے سرمگی بنائی کوئی نہ سمجھے مولوی صاحب جذبات میں بات کر رہے ہیں میرے رب کا قرآن کہتا ہے ماں زاغ البصر وما طغى اے زاغ البصر کی آنکھوں والے اے زاغ البصر کی آنکھوں والے قدرتی سرما لگا ہوا ہے آنکھوں کے اندر سرخ سرخ ہو رہے ہیں کہنے لگے ابو طالب جب سے پیدا ہوا ہے اس کی آنکھیں سرمگی ہیں اس کی آنکھوں کے اندر سرخ سرخ ہو رہے ہیں کہنے لگا ابو طالب یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ بتاؤ جس طرح عام بچے کھیلتے ہیں محلے کے اندر شرارتیں کرتے ہیں کیا یہ بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے ابو طالب کہنے لگے نانا ایسا کوئی کام نہیں کرتا وہ کہنے لگا پر یہ بات بھی ٹھیک ہے پھر کتاب دیکھتا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے کہتا ہے وہی ہے یہ وہی ہے یہ وہی ہے یہ وہی ہے ابو طالب بولے کہنے لگے اے راہب کون وہی ہے کیا مطلب ہے تیرا برال کہنے لگا ابو طالب تجھے معلوم نہیں یہ بچہ کون ہے مجھ سے پوچھ سابقہ تمام آسمانی کتابیں کھول کر دیکھ ایک ایک کتاب کہہ رہی ہے کتاب کا ایک ایک ورق کہہ رہا ہے ورق کا ایک ایک صفحہ کہہ رہا ہے صفحے کی ایک ایک لائن کہہ رہی ہے لائن کا ایک ایک نقطہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں یہ بچہ اللہ کا نبی بن کے آیا ہے یہ بچہ عام نہیں یہ اللہ کا نبی بن کے آیا ابو طالب تیرے حصے میں آ گیا بڑا خوش نصیب اپنی جان سے زیادہ حصہ خیال ہے میرے آقا ابھی بچپن میں نبوت کی خبریں پہلے سے پھیلی ہیں بے شک بے شک دعوت کھائی ابو طالب نے کہا اچھا حضور کو سینے سے لگایا پیشانی چھوئی ساتھ لے کر چلے اور اس کے بعد ابو طالب پہلے سے بھی زیادہ حضور کا خیال رکھتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ میں نے کہہ دیا نا کہ اس سے بڑی مثال تو کوئی نہیں کہ جس جگہ حضور سوتے ہیں اس جگہ سے حضور کو سونے کے بعد اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر سوتے ہیں اور حضور کی جگہ پر اپنا بیٹا لٹا دیتے ہیں کہ اگر کوئی قاتل حملہ بھی کرے تو حضور کو نقصان نہیں ہونا چاہیے میرا بیٹا مرتا ہے تو مر جائے
بظاہر ابو طالب حضور کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا نبی کسی کا محتاج ہے. نہ، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں. نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ چاچے کا، نہ تائے کا، نہ دادے کا، کسی کا محتاج نہیں. اللہ کا محتاج ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. بظاہر ابو طالب حفاظت کرتے ہیں، پس پردہ میرا رب کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. ابو طالب کو تو ہم نے ذریعہ بنایا ہے. اے محمد، در حقیقت تیری حفاظت تو خود خدا کر رہا ہے. بے شک. عزیزان محترم، ٹائم کافی اوپر ہو گیا. مہمان بھی آئے ہوئے تھے، سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب جناب ساری پڑ گئی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے. حضور سے محبت ہو جائے نا تو پھر بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. نماز ضروری ہے نا، پھر بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. پھر مسجدوں کو بھی آتا ہے. یہ جو مسجدوں میں نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نوجوان طبقہ ہمارا بہت دور ہے. حضور سے محبت نہیں. محبت ہو تو نماز بھی پڑھیں، صدقات و خیرات بھی کریں، روزے بھی رکھیں، مسجدوں کو بھی آباد کریں، تمام وہ کام کریں جو میرے نبی مصطفیٰ نے کیے. دین سے دوری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.